واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اور مت کہنا ماننا کافروں اور منافقوں کا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کر جو وحی کیا گیا ہے تیری جانب تیرے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے، جیسا کہ اس کے نام سے تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے، یہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اصلاً قریش تھے۔ جو پہلی دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں اس میں قریش اپنے طور پر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریکارڈ کرنے کے لیے، لیکن تیسری جنگ جنگ خندق جو کہلاتی ہے، اس کا دوسرا نام جنگ احزاب یا غزوۃ الاحزاب بھی ہے۔ اس میں قریش اپنے تمام الائز کے ساتھ آئے تھے اور مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس کا نام غزوۃ الاحزاب یا غزوہ خندق ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی مرد کے دل میں کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری وہ بیویاں جنہیں تم ماں کہہ دیتے ہو، اظہار کہتے ہیں بیوی کو ماں کہنا۔ یہ عربوں کے ہاں ایک روایت تھا کہ وہ غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے تھے کہ تمہاری فیس جو ہے یہ میری ماں کی فیس جیسی ہے، یعنی میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں، اور اس کو طلاق بھی سمجھا جاتا تھا اور اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے تو طلاق بائن ہوتی ہے، اور اسے ریووکیبل بھی نہیں سمجھا جاتا، بس پکی ہوتی طلاق۔ تو کہا جا رہا ہے، اصولی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ تمہاری بیویاں جن کو تم ماں کہہ دو وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی، اور اصل مضمون جو آگے آ رہا ہے وہ ہے کہ جنہیں تم اپنا بیٹا کہہ دو، متبنہ بنا لو، وہ تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور اسی طرح تمہارے لے پالک تمہارے بیٹے نہیں ہوتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، جبکہ اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے، وہ یہدی السبیل، اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، بلاؤ انہیں اپنے باپوں کے ناموں سے۔ وہ اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ عدل سے قریب ہے۔ واقعہ اس میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا دیا، متبنہ بنا دیا تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی رواج ہے، اور باقاعدہ انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ یہ ہے ان آیات کے بیک گراؤنڈ میں کہ جن کو تم اپنا بیٹا کہہ بیٹھتے ہو، کہہ لیتے ہو، وہ تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے،
लिहाजा उन्हें अपने बाबू के नाम से पुकारो, उन्हें अपनी तरफ मंसूब न करो। फैलम तफलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, सॉरी फैलम तालम, और अगर तुम ना जानो आबाओ उनके बापों को, फ़इख्वान उनके दीन, तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, व मवालिकुम, और तुम्हारे रफीक साथी हैं। वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्ताअतुम बिही, और इससे कबल जो तुम गलती कर चुके हो उस पर कोई गुनाह नहीं है। वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, हाँ जो तुमने जानबूझकर इरादे से किया हो उस पर तुम्हारी पकड़ हो। वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्ताअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम वकान अल्लाहु गफूरन रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को अपनी जानों से भी ज़्यादा अजीज हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उनकी माएँ हैं, इसलिए उन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है, मोमिनों की माएँ। और ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है किसी मौलवी की। वो उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह, हाँ जो भी रहमी रिश्ते हैं वो अल्लाह के अहकाम में ज़्यादा अहम है, ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मिनल मोमिनीना वल मुहाजिरीना, मोमिनीन और मुहाजिरीन के मुकाबले में इला अन तफलू इला औलियाइकुम मारूफा, सिवाय इसके कि तुम मारूफ तरीके से किसी के साथ कोई एहसान करना चाहो। क्या आपको समझ में आ गया होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के बाद, हिजरत के फौरन बाद, पहले मस्जिद नबी की तामीर फरमाई, फिर आपने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया, जिसे मुआखात कहा जाता है। आप लोग कहते हैं भाई को मुआखात, भाई भाई बनाना। अब वो भाई तो थे, वो क्या थे, वो भी तो इस तरह के थे ना, यानी अल्लाह ताला ने तो उनको भाई भाई ही बनाया था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई करार दिया, तो ये भी उसी हुक्म में आएगा कि अब ये भाई नहीं बन गए। अल्लाह के अहकाम का जहाँ तक ताल्लुक है वो फायद रहेंगे इन भाइयों पर, यानी जब विरासत तकसीम होने का वक्त होगा, एक है कोई शख्स अपनी जिंदगी में अपने माल के साथ जो मर्जी करे, लेकिन यूं ही वो फौत होगा तो उसकी वसीयत भी सिर्फ 1/3 पर लागू होगी, सारे माल पर लागू नहीं हो सकती, और बाकी माल जो है वो जो शरई वारिस हैं उसके, उनको मिलेगा शरीयत के। अब ये चूंकि भाई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए थे, ये भी चूंकि अल्लाह के बनाए हुए नहीं है, लिहाजा वो जो अल्लाह के बनाए हुए भाई हैं वो इन पर पाए। हाँ तुम जीते जी मारूफ तरीके से, या वसीयत जो 1/3 पर हो सकती है, उसमें अगर उनके लिए कुछ एहसान करना चाहो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बकान हज़ारे का फिर किताब मस्तूरा, और ये सब किताब में बाकायदा मुंदरज है कि ब्लैक एंड वाइट मौजूद। वही दखलना मिनन नबीय्यीन मीसाक़हुम व मिनका, और हमने नबियों से पुख्ता वादा लिया और नबी तुमसे भी लिया, व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा व ईसा इब्न मरियम, और नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा इब्न मरियम से भी लिया अलैहिस्सलाम। व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और हमने उनसे बहुत गाढ़ा तौर करार दिया। लियसअल सादिक़ीन अन सिद्क़िहिम, ताकि अल्लाह सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में पूछे। वअद्दा लिल-काफ़िरीन अज़ाबन अलीमा, और अल्लाह ने काफिरों के लिए एक दर्दनाक अज़ाब तैयार किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम पर फरमाई थी। इज़ जाअकुम जुनूदुन, जब तुम पर चढ़ आए थे लश्कर, ये आज़ाब की बात शुरू हो गई, जब तुम पर चढ़ आई थी फौजें, फअरसलना अलैहिम रीहन, तो हमने उन पर हवा भेजी, व जुनूदन लम तरौहा, और वो फौजें उतारी, वो फौजें भेजी जिनको तुम न देखते, यानी फरिश्ते हमने तुम्हारी मदद को उतारे। वकान अल्लाहु बिमा
خبیرہ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے دیکھتا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے اور تمہارے نیچے سے بھی چڑھ آئے، یعنی محاسبہ جو فوج کرتی ہے اس کے لیے یہ بہترین محاورہ ہے کہ اوپر سے اور نیچے سے وہ تم پر آن چڑھے۔ وہی ذابت الابصار ہو، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں، آنکھیں بدل گئیں، وہ بلغت القلوب الحناجر، اور دل گلوں تک کان پہنچے، وتظنون باللہ الظنون، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں الٹے سیدھے گمان ہونے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس موقع پر مومنوں کا امتحان ہو گیا، مومن جانچ لیے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ اچھی طرح جھنجھوڑ دیے گئے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافق اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کوئی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں کہا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج ہم اپنی حاجت کے لیے بھی مدینے سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ کہ خندق کھلی ہوئی ہے اور باہر محاصرہ ہے، اور محاصرہ بھی صرف قریش کا نہیں، 12,000 کا لشکر ہے، قریش with all her alliance۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 11 سال پہلے افغانستان پر دنیا کی سول سپریم پاور امریکہ اپنے تمام الائز کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ حملہ آور ہو گئے، تو اس وقت جو بھی ایمان والے تھے ان کی ثابت قدمی تو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن جنہیں اللہ پر یقین نہیں تھا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین نہیں تھا، انہوں نے تو یہی کہا ہوگا، مولوی نے بتاتا تھا، انہوں نے کیا کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکا دیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، مدینے والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، اب بہت ہو گئی، فرجو، لہذا لوٹ جاؤ۔ یعنی یہ لوٹنا جو ہے یہ دونوں معنوں میں، کفر میں لوٹ جاؤ، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے پناہ دی تھی اس سے بیک آؤٹ کرو، اس لیے کہ سارا حملہ جو ہے وہ کس لیے ہو رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدینے والوں نے پناہ دے دی، اور پناہ یہاں بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں اگرچہ بہت سے فیکٹر جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، لیکن جو اعلانیہ حملہ کیا گیا وہ کس بات پر کیا گیا؟ ہمارے دشمن کو ہمارے حوالے کر دو، نہیں کرتے بات کرتے کیا ہمارے، تو بہت ہو گئی، فرجو، لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسکیوز کر رہا تھا، اجازت حاصل کر رہا تھا، یقولون کہہ رہے تھے اِنَّا بُیُوتَنَا عَوْرَىٰ، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وَمَا هِیَ بِعَوْرَىٰ، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ صرف فرار ہونا چاہ رہے تھے، اسکیپ چاہ رہے تھے، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر شہر میں کوئی گھس آئے ان پر اس کے کناروں سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے چاہے دین میں پھرنا، دین سے لَأَتَوْهَا، تو فوراً مان لیں، رسپونڈ کریں اس کو، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور دیر نہ کریں اس میں مگر تھوڑی۔ آپ کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس وقت جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، خواتین گھر میں اکیلی ہیں، یہ 100 بہانے ہیں، لیکن اگر آج کوئی جو باہر حملہ آور لوگ ہیں
وہ شہر کے اندر کسی طرح سے داخل ہو جائے اور وہ انہیں انوائٹ کرے کہ ہمارا ساتھ ہو، تو یہ جھٹ ان کا ساتھ دیں گے، پھر ان کے گھر سے کو بڑے دیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ اللہ کے ساتھ اس سے قبل وعدہ کر چکے تھے، لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا وعدہ اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پوچھ گچھ ہوگی۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ان سے کہہ دو کہ تمہارا فرار، تمہارا بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم من الموت او القتل اذا لا تمتعون الا قلیلا، تمہارا بھاگنا موت سے اور فرار سے، موت سے اور قتل سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور پھر تم فائدہ نہ اٹھا سکو گے دنیاوی مال و اسباب کا مگر تھوڑا ہے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان سے کہو کون بچائے گا تمہیں اللہ سے، کون ہے جو تمہیں بچائے اللہ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے ساتھ کسی سختی کا ارادہ کرے، او اراد بکم رحمتا، یا تم پر کوئی مہربانی کرے، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور پھر وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ قد جعل اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اللہ کو معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جو روڑے اٹکانے والے ہیں تم میں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آ جاؤ ہمارے پاس، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور پھر لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم۔ الشحۃ علیکم، وہ اوائڈ کرتے ہیں تمہیں، فیضا جاء الخوف رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یخشی علیہ من الموت، اور جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ یہ وہ خاص ایک کیفیت ہوتی ہے نا، جب ایسے انسان جو ہے بس جان نکلنے والی ہے تو تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں۔ یہ منافقین کی پکچر ہے جو پورٹرے کی جا رہی ہے کہ موت کے ڈر سے اور کفار کے ڈر سے اور الائز کا جو اتنا بڑا حملہ ہے اس کے ڈر سے ان کی یہ کیفیت ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف جاتا رہتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِفَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو پھر وہ چڑھ چڑھ کر تم سے بولتے ہیں، تم سے ملیں گے چڑھ چڑھ کر بولتے ہوئے اور تیز تیز زبانیں استعمال کرتے ہوئے، اس لیے کہ اشیحۃ الخیر، کیونکہ فتح ہو گئی ہے نا، اب مال غنیمت کا وقت آ گیا ہے، تو پھر اب آپ کو یقین دہانیاں کرائیں گے کہ ہماری قربانیاں جو ہے آپ ان کو نوٹ تو کریں، ہم نے یہ کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو یہ جب آپ کو کوئی مشکل وقت آیا تھا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا تھا، یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ آج بھی ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ایمان لائے ہی نہیں، فأحبط اللہ اعمالهم، پس اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کفار کی فوجیں گئی نہیں ہیں، وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر آ جائیں وہ فوجیں تو یہ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ کسی طرح باہر نکل گئے ہوتے گاؤں میں سب باؤز میں اور صرف تمہاری خبریں پوچھا کرتے کہ کی حالات ہے، مدینے میں کی ہو رہا ہے، خیر خبر ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تمہارے اندر ہوتے تو تمہارے ساتھ مل کے جنگ نہ کرتے مگر تھوڑی، یعنی جنگ نہ کرتے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مشہور آیت نوٹ کر لیجیے کہ وہ سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہت عمدہ نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے کہ جو امید رکھتا ہو آخرت کے دن کی اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہو۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اب سچویشن ایک ہی ہے، جو منافقین تھے ان کی زبان پر کیا الفاظ آئے؟ منافقین کی زبان پر سچویشن ایک ہے، جو منافق تھے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، انہوں نے اس سچویشن کو کیسے کمنٹ کیا؟ اوئے مروا دیا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اللہ اور رسول نے ہم سے جھوٹ بولا، ہمیں دھوکہ دیا۔ سیم سچویشن ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لیکن جب انہی احزاب کو، انہی الائز کی چڑھائی کو مومنوں نے دیکھا، قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، تو مومن پکار اٹھے کہ یہی تو وہ بات تھی جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کرا۔ کل ہی ہم نے آپ کو یاد ہے سورہ عنکبوت پڑھی، اس میں کیا کہا گیا تھا، کیا وعدہ کیا گیا تھا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلے کو خوب آزمایا تھا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، سچے اور جھوٹے علیحدہ علیحدہ۔ تو سیم سچویشن، مومنوں کو کیا یاد آ رہا ہے؟ اللہ کا وہ وعدہ یاد آ رہا ہے، اللہ کے رسول کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ تم ابھی جلدی میں جاتے، تم ابھی جلدی میں جاتے۔ پچھلوں کے ساتھ تو یہ بھی ہوا، حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے گاڑوں پر نکل گیا، کس جرم میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، ان کے جسم کی چربی پگھلی، باڈی فلوئڈز نکلے، بنتا ہے جب آپ کا جسم جلتا ہے، چھالا بنتا ہے تو پانی نکلنا پڑتا ہے، اس پانی سے آگ بجھی اور پھر وہاں سے اٹھ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول کو اب تو آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ بیٹھ گئے، آرام فرما رہے تھے، میں خدا کی قسم تم جلدی میں جا رہے ہوں، تم سے پہلے تو یہ بھی ہوا کسی شخص کو ایمان لانے کے جرم میں لایا گیا اور اس کو آدھا زمین میں گاڑ دیا گیا اور پھر آرے سے اس کا جسم تو اللہ رسول کا وعدہ، یہ بھی تو اللہ رسول کا وعدہ تھا۔ منافقوں کو وہ وعدہ یاد آ رہا تھا کوئی کیسا کسا کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آ جائے گی، اور مومنوں کو یہ وعدہ یاد آ رہا تھا۔ تو فرمایا ولما رأى المؤمنون الأحزاب، تو جب مومنوں نے، یعنی سچے مومنوں نے الائز کو دیکھا مکے پر مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے ہوئے، قال هذا، قالوا کہنے لگے هذا ما وعد الله ورسوله، یہی تو تھا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، وصدق الله ورسوله، اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی تو کہا تھا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور یہ سچویشن ان کو ایمان اور تسلیم و رضا میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے وہ مردانے کار بھی ہیں، وہ مرد بھی ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچ کر دکھایا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو، یعنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ فمنہم من قضی نحبہ، تو وہ بھی ہیں کہ جو اپنا کام پورا کر چکے، ومنہم من ينتظر، اور وہ بھی ہیں کہ جو بھی منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نذرانہ قبول کرے گا، کب ہم جامع شہادت نوش کریں گے۔
وما بدلوا تبدیلا، اور وہ نہیں بدلے ذرا، یعنی اس مشکل وقت میں ان کے ایمان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اور منافقوں کو سزا دے اگر چاہے، اور یہ پالیں گے یا ان کی توبہ قبول کریں. ان اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور پھیر دیا اللہ نے کافروں کو اپنے غصے میں بھرے ہوئے، لیکن لم ینالوا خیرا، ان کے ہاتھ بھی نہ لگا. اپنے خیال میں تو وہ آئے کہ ایسی کم تمام کر کے جانا، لیکن ہاتھ بھی کچھ نہ لگا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ خود کافی ہو گیا مسلمانوں کے لیے جنگ میں. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ بالا دست ہے اور قوی. یعنی فرشتے آگے 1 مہینے کا محاصرہ ہوا اور 12,000 کا لشکر ہو، 1 مہینے کا محاصرہ. ٹریننگ آرمی کا دور نہیں ہے میں، یہ کتنا کاسٹ افیکٹو ہوگا. اور پھر سردی کا موسم، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے موسم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، آپ کو معلوم ہے. شدید سردی کا موسم، اور پھر آخری رات کی ان کی شدید آندھی آئی جس سے ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے. اور ٹھنڈ میں جب چل ونڈ فیکٹر کا اضافہ ہو جاتا ہے، ونڈ آ جاتی ہے تو چل فیکٹر جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ ٹھنڈ ہو جاتا ہے، اور پھر خیمے بھی اڑ جائیں. کیا ہوا؟ راتوں رات لشکر ختم ہو گیا اور سب 12,000 ہوئے. تو اللہ تعالیٰ خود کافی ہو گیا ان سے لڑنے کے لیے. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اتار دیا ان کو جو ان کے پشت پناہ ہوئے تھے اہل کتاب سے، ان کے قلعوں سے، اور ڈال دی ان کے دلوں میں آگ. سیرت النبی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کا جو خود سے بادل کا ہوا ہے، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں بندھے ہوئے تھے کہ جب بھی طائف سے کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر دفاع کریں گے، لیکن انہوں نے ساز باز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات کو وہ سارے احزاب بھاگ گئے، آپ ظہر کی نماز کے لیے غسل فرما رہے تھے کہ وہیں پر حضرت جبرائیل آئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، اللہ نے تو ہتھیار نہیں اتارے، تو فوراً پہنچیے آپ ان کو ایسا ان کی مسجد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ فجر کی نماز وہیں لگ جائے. ابھی اس کی طرف بات جو ہے آگے بڑھ رہی ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتار دیا ان کو ان کے پشت پناہ ہوئے، جو ان کے پشت پناہ ہوئے تھے اہل کتاب میں سے، ان کے قلعوں سے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں یعنی رعب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ان میں سے کتنوں کو تم نے قتل کر دیا اور کتنوں کو تم نے قید کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور ان کا جو سردار تھا اس نے انہیں 3 آپشن دیے کہ دیکھو عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ ہم 3 آپشن ہیں ہمارے. ایک یہ کہ ہم لڑیں، دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بیویوں کو اپنے ہاتھ سے مار کے پھر اسے لڑیں تاکہ وہ پیچھے سے ان کی بے روزی نہ ہو سکے، یا پھر یہ ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کرنے ایمان لے آئیں. لیکن وہ مانے، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے. لہذا پہلے تو اڑے رہے، آخر انہوں نے ہتھیار ڈالے. اوس جو قبیلہ ہے
یہ ان کے حدیث ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی اوس کے لوگ جو ہے وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ ان کے ساتھ رعایت کی جائے، اور جیسے آپ نے رعایت کیا وہ کرنی تھی بنو قینقاع ظلم غیر کے ساتھ، ان کو بھی آپ جانے دیجیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ تمہارا فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے غزوہ احزاب میں، لہٰذا انہیں بھی سواری پر بٹھا کر لایا گیا، اور انہوں نے آ کر یہ فیصلہ کیا کہ ان میں سے جتنے بھی جنگ کے قابل مرد ہیں سب کو پورا کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بنایا۔ اب یہ اس کے اوپر اشارہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کو تم نے ختم کیا اور ایک گروہ کو تم نے قید کیا۔ اب چونکہ یہ فیصلہ جو ہے جو انہیں کے چوائس پر حضرت سعد بن معاذ نے کیا تھا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فیصلہ چھوڑتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کے ساتھ معاملہ کرتے۔ اس میں زیر چوائس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کیا، آپ نے بار ایگزیکیوٹ کرنا تھا۔ اور آج بھی آپ جوش ویب سائٹ کھولیں گے تو وہاں پر مسیکر اور مدینہ کے عنوان سے یہ جو سارا واقعہ ہے یہ بڑے ہی یعنی ریڈ انک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا، اور آج بھی وہ اس کے ظلم کرتے ہیں۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے دلا دی تمہیں ان کی زمین، ان کے گھر اور ان کے مال، اور ایک زمین کے جس پر تم پھرے بھی نہیں تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لِأَزْوَاجِکَ، کہہ دو اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو نیچر بنائی ہے، اور مرد ہو یا عورت ہو، انسان کے لیے اس نیچر سے آؤٹ گرو کرنا ضرورت نہیں۔ اللہ نے مردوں کی بھی کچھ کمزوریاں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی کمزوری بنائی ہے کہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنا چاہیے وہ ممکن نہیں ہے۔ کم سے کم کوئی بھی سینسیبل مرد جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، باقی وہ ڈھائی پر اتر آئے اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کرے، لیکن پھر اس کا ضمیر کہہ رہا ہوگا تم جھوٹ بول رہے۔ اسی طرح عورتوں کی بھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ کمزوریاں رکھی ہیں، چونکہ اس میں جو چیز جو ہے وہ صرف سہارے کی ہے، وہ کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انڈیویجول کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا قیامت کے دن مگر اس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کی نیچر کا بھی مردوں کا الاؤنس دے گا اور عورتوں کی نیچر کا بھی عورتوں کو الاؤنس دے گا۔ تو عورتوں کی نیچر کا ایک حصہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ سوکر کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی، خواہ وہ فوج سے رہی ہوتی، ابھی اسی صورت میں آئے گا کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ بیسٹ آف دا لارڈ ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان سے بہتر جو ہے اسی رقو میں آ رہی ہے بات کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، لیکن وہ جو بیسٹ آف دا لارڈ ہیں جی بہرحال وہ جو ہیومن نیچر کی کمزوریاں ہیں، عورتیں تو بہرحال ہیں، وہ اپنی جگہ۔ اسی طرح ایک عورت کی کمزوری کیا ہے؟ نہ شکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے آپ جا رہے تھے، کیونکہ عید کی نماز میں خواتین کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ بھی آئیں اور عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی کی طرف جانے کا راستہ تھا وہ عورتوں کے انٹرویو کے پاس سے گزرا، تو آپ نے وہاں پر عورتوں سے کہا کہ میں تمہیں جہنم میں بہت زیادہ چلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ کہ کیوں؟ آپ نے کہا کہ تم بڑی ناشکریاں اور منٹ میں اپنے شوہر کی عزت لا کے ہاتھ سے پڑا دیا۔ اب یہ عورت کی نیچر ہے، تو ناشکرا پن یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے۔ اسی طرح یعنی ہر عورت کبھی نہ کبھی اپنے شوہر سے یہ شکایت ضرور کرتی ہے کہ کچھ اور ملاؤ، تو ازواج مطہرات کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا وہ اختیاری فقر،
لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام کر. تو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، آپ کا جو کردار تھا، وہ نہیں کہ آپ کے پاس کچھ آیا بھی صحیح تو دن بھی آپ نے گزرنے دیا اس پر، تو صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، بیت المال میں دے دیا. اب جب فتوحات ہو رہی تھی، مال غنیمت کی آلات، اور عام مسلمان کی زندگی بھی فائنینشلی کافی بیٹر ہو رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھروں میں ابھی تک کافی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے الماری کے اوپر یا کھڑکی کے اوپر ایک پردہ جو ہے وہ لٹکا دیا، اور گھر کو ڈیکوریٹ کرنا یہ بھی عورتیں کی ضروری میں تھی. تو دوسرا سب نے کہا کہ عائشہ میری امت جو ہے ان کے لیے ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور تم اپنی کھڑکیوں کو سجا رہے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک خاص لیول ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مطلوب تھی کہ اسی لیول پر، لیکن ہمارا وہ جو ہیومن ویکنیس ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی ریکویسٹ کی کہ اب ہمارا بھی وظیفہ جو ہے بڑھا دینا چاہیے اور کچھ ہمیں بھی مراد جو ہے وہ پہلے سے زیادہ آپ دلا دیں. آپ کے پاس ریسورسز ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، مال فے آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے. تو آپ نے مسجد نبوی کی چھت پر ایک سائبان بنوایا اور آپ نے